السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 411 دھیان سے سنیے۔ میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، مختصر سبق دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ بہت دھیان سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس میں بہت 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 نور ہے، اس کے سننے سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ وہ الفاظ سنیے اور پھر اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان۔ الحدیث رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارے ماحول کے اندر جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے کے بجائے سوری کہتے ہیں۔ سوری، ارے بھائی سوری کا کیا مطلب؟ ہم کسی جگہ امریکہ کے سفر میں تھے، اب وہ چھینک آ رہی تو کہہ رہا سوری۔ ہمارے یہاں سوری بوری تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، پھر جو سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر وہ کہے سامنے والا یہدیک اللہ۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ اور یہ جمائی بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب منہ جو ہے پھیلا کر آواز آتی ہے اندر سے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ جب بھی جمائی آئے، ظاہری بات ہے کہ آدمی کبھی تھکا ہوتا ہے، اس کو جمائی آتی، اس کو روکنے کی آدمی کوشش کرے، روکنے کی۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے منہ پھیلا کر بول رہا ہے اور پھر اندر سے آواز بھی آ رہی ہے۔ نہ، شیطان کو ہنسی آتی ہے، شیطان کو مت ہنسائیے، شیطان کو دور لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان سنتوں پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیجئے۔
جنت میں درخت لگ جائے گا انشاءاللہ۔ پڑھیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھیے میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میرے لیے 3 درخت جنت کے اندر کھجور کے لگ گئے، یقینی ہے لگ گئے، فرشتوں نے لگا لیے، آپ بھی پڑھیں گے آپ کے لیے بھی لگ جائیں گے، اس لیے جنت میں درخت بھی لگا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان درختوں تک پہنچنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔